بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پازیٹیو نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا اعجاز. ناظرین، آج ہم ایک ایسی ہستی کو آپ سے ملوا رہے ہیں جس ہستی کا جب الیکشن تھا پورا پاکستان ایک طرف اور اس عظیم ماں کا الیکشن ایک طرف. آپ یقیناً سمجھ چکے ہوں گے کہ پاکستان، پورے پاکستان کی ماں ریحانہ ڈار. آج ہم ان کے گھر میں موجود ہیں. یہ میری بہت خوش قسمتی ہے کہ جیسے ہی میں ان کے گھر تک پہنچا ماں جی نے مجھے خود ریسیو کیا، اور حالانکہ انہیں بالکل علم نہیں تھا کہ ان کا کوئی بیٹا ان سے ملنے آ رہا ہے. یہ ان کی عادت میں شامل ہے کہ یہ اپنے بچوں کو خود ریسیو کرتی ہیں. ہم آپ کی اس عظیم ہستی سے آج ملاقات کروانے جا رہے ہیں کہ جنہوں نے جس وقت الیکشن شروع کیا اکیلی گھر سے نکلیں اور لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا. لوگوں نے اس عظیم ہستی کو اتنا پیار کیا کہ جیسے سگی ماں ہو، اور اتنی عقیدت کہ جیسے کوئی پیر آ گیا ہو، اور اتنا ولولہ کہ جیسے کوئی پاکستان 1947 کی تاریخ دہرائی جا رہی ہو. اور اس کا ثبوت 8 فروری کو 1,32,000 تقریباً ووٹ دے کر سیالکوٹ نے ثابت کیا کہ یہ منتشر عوام نہیں، یہ ایک قوم بن چکی ہے، اور جس کا کریڈٹ بلا شبہ عمران خان کو جاتا ہے. جہاں انہوں نے عمران خان نے سیالکوٹ میں اس عظیم ماں کو ٹکٹ سے نوازا اور عزت بخشی، اسی طرح عمران خان نے جہاں بھی کسی کو بھی ٹکٹ دیا اس منتشر عوام نے ایک قوم یک زباں ہو کر لبیک کا نعرہ لگاتے ہوئے 8 فروری کو اپنا حق ادا کیا. اور آئیں آپ کی ہم ملاقات کرواتے ہیں اپنی پیاری ماں ریحانہ ڈار صاحبہ سے. السلام علیکم ماں جی. وعلیکم السلام. بہت شکریہ میرا بیٹا، مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے. مجھے ایسے لگا میرے عثمان ڈار اور عمر ڈار آئے ہیں. مجھے ہمیشہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب نے حسن و اخلاق کا درس دیا ہے، اور میری شروع سے یہی عادت ہے کہ میں تمام بچوں کو اپنی آنکھوں سے اپنے بچوں کی طرح دیکھتی ہوں، اور اسی طرح پیار مجھے آتا ہے. ماں جی، جہاں آپ نے ایک بہت ہی زبردست الیکشن لڑا، ایسے حالات میں کہ شاید آپ جینونلی اکیلے باہر نکلے اور لوگوں نے اتنا پیار دیا، اور اس پیار کا ثبوت 8 فروری کو بھی دیا، جو کہ 1,00,000 تقریباً 32,000 ووٹ آپ کو دیے گئے. لیکن آپ کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کا مینڈیٹ چوری ہوا، اس کے لیے آپ نے اب تک کیا لائے عمل بنایا؟ بیٹا کیس لگا ہوا ہے، اور وہ بار بار آر او کو بھی بلاتے ہیں اور اطلاع بھی دیتے ہیں. جب بھی میں جاتی ہوں تو وہ آر او نہیں آیا ہوتا. اب انہوں نے سختی سے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ آپ پورے ثبوت کے ساتھ حاضر ہوں. میرے پاس 350 فارم اصلی ہیں. جن لوگوں نے میرا ساتھ دیا ان بچوں پر تشدد ہوئے، انہیں مارا گیا، اس کے باوجود انہوں نے رزلٹ ان کو نہ دیا. وہ میرے پاس لے کے آئے، انہوں نے کہا ماں آپ سے وعدہ کیا تھا، یہ دیکھ لو آپ کا رزلٹ ہے، ہم جیت کر آئے ہیں، اور خواجہ آصف کا سریہ ہم نے گردن سے نکالا. ہر جو بھی میرے پاس رزلٹ لے کے آتا تھا یہ وہی بات کرتا تھا. آج ہم نے فرعون کو شکست دی ہے. ماں جی، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے این اے کے پورا حلقہ میں کتنے پولنگ اسٹیشن تھے؟ میرا حال ہے کوئی 350 کے اوپر تھے. جو 6-7 باقی رہ گئے تھے انہوں نے پولنگ ایجنٹوں کو اٹھا کر اندر سے دروازہ لگا کر انہیں نکال دیا گیا، بیلٹ بٹس اٹھا دیے گئے. وہ میں نے پھر بھی خواجہ آصف کو کہا کہ آپ لے لیں، میں آپ کو ہی دے دیتی ہوں. اس کے باوجود بھی میں جیتی ہوئی. میری لیڈ 50-52 ہزار کے اوپر جا رہی تھی، اور لوگ مجھے مبارکباد دینے کے لیے آ رہے تھے، فون بھی آ رہے تھے. اور جب میں پھر آر او کے پاس گئی تو آر او کے دفتر کے بعد 25 پولیس والے تھے جنہوں نے یقین جانے دیکھے میرا ہاتھ کو مرونڈا، بازو کو ایسے کیا، اور ابھی تک میرے انگوٹھے پہ چوٹ لگی ہوئی ہے. جو میرے ساتھ لوگ گئے ان پر بھی تشدد کیا، اوپر جانے نہیں دیتے تھے. تو میں نے کہا کیوں، میں ضلع کا الیکشن لڑ رہی ہوں، مجھے رائٹ ہے،
میں کینڈیڈیٹ ہوں, میں جا سکتی ہوں, آپ کیوں مجھے روک رہے؟ مگر پولیس روک رہی تھی. اس وقت وہ پلان کر رہے تھے خواجہ آصف صاحب آرو اقبال سے مل کر, سن ڈی پی او سے مل کر کے رزلٹ کو کیسے تبدیل کیا جائے, اس لیے کہ تبدیل کرتے ہوئے انہیں ٹائم لگ رہا ہے, کیسے وہ لے کے جائیں گے جو ان کے پاس ہے رزلٹ. پھر انہوں نے خواجہ آصف صاحب نے نا ٹی وی پر آ کے کہا کہ کیا آپ نے وہاں کے رزلٹ دیکھے ہیں؟ میں نے شہر سیالکوٹ کے میڈیا کو بلا لیا, کیونکہ بیٹے سچ کے سامنے ایک جھوٹ کی دیوار آ جائے تو میرے دین درس کے مطابق عورت اگر تو سچی ہے تو تیری گواہی قرآن ہے, اس کے علاوہ اور بڑی کوئی نہیں گواہی. میں نے سب کو بلایا اور جو میرے پاس 345 فارم تھے ان کے آگے میں نے رکھ دیے. سارے وہ جو آئے ہوئے تھے ٹی وی چینل, میں نے کہا دیکھے, سب کو پڑھائے بھی, دکھائے بھی گئے, وہ اوریجنل تھے میرے. تو میں نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ خواجہ آصف کی یہ میں نے ٹی وی پر سن کر بات, تو میں نے آپ سب کو بلایا ہے اور میں نے قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہا کہ جو میرے پاس ہے وہ اوریجنل ہے. اتنا تشدد کیا گیا بیٹے ان لوگوں پر, میں انہیں اپریشیٹ کرتی ہوں, میری ہمیشہ دعائیں ان کے ساتھ رہیں گی. انہوں نے تشدد کے باوجود وہ جو اصلی 45 فارم تھے وہ میرے پاس پہنچے, 350 میرے پاس موجود ہیں. اگر مجھے انصاف نہ ملا تو پھر میں ہائی کورٹ لے کے لاہور جاؤں گی, کیوں کہ میں نے ہر صحافی کو بتایا کہ میرا دین کا راستہ تھا, میری سیاست نہیں تھی. جو میرا گھر ٹوٹ گیا, میرا گلشن برباد ہو گیا, بچے میرے بھاگ گئے, اور بہوؤں کو اور جوان پوتریوں کو میں نے دبئی بھیج دیا کیونکہ ظلم بہت ہو رہا تھا. تو جو ظلم میرے ساتھ ہوا تو میں نے کہا کہ اس کتاب کو تو کافی عرصہ سے میں پڑھ رہی ہوں, ترجمہ قرآن تفسیر, میں ڈٹ گئی. میں نے کہا میرے نبی نے جہاد کیا تھا, وہ ظلم کے خلاف ڈٹ گئے تھے, میں بھی ڈٹ گئی. لوگوں نے مجھے پوچھا کہ ماں اتنی بہادری کیوں آپ میں؟ اس قرآن نے میرے خوف کے بت توڑ دیے. اب بھی میں نہ ڈر ہوں, مجھے کسی قسم کا ڈر نہیں. اگر اس راستے میں میری موت ہو جائے تو میں سمجھوں گی کہ یہ شہادت کا رتبہ اس ماں کے لیے اللہ کا اعزاز ہوگا. ماں جی, یہاں پر میں ایک سوال آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح آپ نے حق کے راستے کے لیے آپ ڈٹ کھڑے ہوئے, اور آپ ابھی بھی فرما رہے ہیں کہ اگر اس راستے پہ میری موت ہو جائے تو یہ مجھے خوشی ہوگی کہ اللہ نے مجھے شہادت کی موت دی. یہاں آپ سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے کہ پورے ملک میں جب آپ کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ ماں جی ریحانہ ڈار جو ہیں وہ انہیں ملنا ہمارے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں, کیسا محسوس ہوتا ہے؟ بیٹے مجھے اتنا محسوس ہوتا ہے, کوئی لوگ ماں کی برہمتی کرتے ہیں, تو جو بیٹے بہادر بیٹے بیٹیاں ماؤں بہنیں انہوں نے سمجھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے پاؤں میں جنت رکھی, اولین درجہ دیا. عورت تو گھر کی زینت ہوتی ہے. میرا تو 4 دیواری کے ساتھ تھا, میں تو سیاست میں آئی نہیں تھی, نہ میں کبھی باہر نکلتی ہوئی اتنا, نہ میں نے کبھی جھنڈا پکڑا, نہ میں کبھی جنا ہو سکی. مگر ظلم کے خلاف میں ڈٹ گئی. میں نے لوگوں کو کہا نکلے, خوف کے بت توڑیں, لا الہ الا اللہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, انشاءاللہ تعالی اللہ مدد کرے گا. بیٹے میں سوچ بھی نہیں سکتی, لاکھوں عمر ڈار شہر سیالکوٹ کے, لاکھوں عثمان ڈار شہر سیالکوٹ کے, میری بیٹیاں, میرے بھائی, میری ماں نے اتنا ساتھ دیا. یقین جانے ہر طرف سے مجھے آواز آتی, ماں آپ کے ساتھ ہیں, ماں آپ کے ساتھ. سمندر تھا میرے لیے, سمندر تھا. میں پہلی بار نکلی, انہوں نے مجھے عزت دی, سب لوگوں کو میں نے نکالا. میں نے کہا نکلیں, کافی عورتیں نکلی, کافی مرد نکلے اور مجھے ملتے گئے. انہوں نے کہا ماں ہماری ماں کہتی ہے کہ ایک بوڑھی ماں نکلی, آپ کیوں نہیں نکلتے؟ سارے شہر سیالکوٹ کیا پورے پاکستان نے, میں نے کہا کہ نکلے باہر. لوگ نکلے ہیں, خوف کے بت ٹوٹ گئے ہیں. اور جو ووٹ ہے, میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ میرا راستہ دین کا تھا, میرا کوئی ووٹ نہیں تھا, عمران خان کا ووٹ تھا. شہر سیالکوٹ کے لوگ بہادر نوجوان عمران خان سے محبت کرتے ہیں. شہر سیالکوٹ کا ووٹ عمران خان کا ہے, اور عمران خان کو بھی وہ پیار کرتے ہیں شہر سیالکوٹ میں. دوسرے وہ بھی کچھ لوگ تھے جنہوں نے غیرت کھائی, جنہوں نے سمجھا کہ ماں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, وہ دوسری جماعتوں کے لوگ تھے, مگر انہوں نے بھی کہا ظلم کا بدلہ ووٹ سے. وہ بھی لوگ میرے ساتھ. ماں جی آپ سے یہ ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, کیا یہ سچ ہے
کہ جب عثمان ڈار ایک ویڈیو پیغام دے کر واپس آئے تو کیا یہ واقعی سچ ہے کہ آپ نے کہا کہ ایدے نالو تو چنگا سی تم مر جاویں آ؟ نہیں، میں نے جب اس کا ویڈیو بیان ابھی میں نے بڑے بیٹے نے آ کے کہا کہ وہ بیان دے رہا ہے عثمان ڈار، مجھے بڑا غصہ آیا کیونکہ مجھے معلوم تھا، کیونکہ ماں سے زیادہ بچوں کو کون جانتا ہے. میں نے انہیں یہ تربیت نہیں دی، میں ان کو بھی درس کا سبق دیتی ہوں. مجھے امید ہی نہیں تھی کہ میرا بیٹا کبھی عمران خان کے خلاف بیان دے سکتا ہے. جب مجھے پتہ ہی چلا میں نے اس کا بیان نہ سنا. میں نے اپنی بہو کو کہا چلے میں ویڈیو پیغام دوں. میں نے ویڈیو پیغام کے تھرو کہا تھا خواجہ صف آپ نے گن پوائنٹ پر پستول رکھ کر اپنا مقصد حاصل کیا ہے عمران خان کے لیے، عثمان ڈار کو رستے میں ہٹانے کے لیے. میں عمران خان کے ساتھ ہوں، میں ہمیشہ عمران خان کے ساتھ رہوں گی. اس کی ماں نے بھی پی ٹی آئی نہیں چھوڑی اور اس کی فیملی نے بھی نہیں چھوڑی ہے تو عثمان ڈار نے چھوڑی. جو اس کا بیان مجھے پتہ چلا کہ اس نے یہ بیان دیا ہے، میں اس کے بیان سے اتفاق نہیں کرتی. میں نے اس وقت ہی اس بیان سے اتفاق نہیں کیا تھا اور بعد میں بھی میں نے نہیں اتفاق کیا. جب وہ گھر آیا تو مجھے غصہ تو بہت آئے گا، تو میں دیکھو کیا شر کروں گی، کیونکہ مجھے عمران خان سے بھی محبت تھی. میرے میاں فوت ہوئے، افسوس کے لیے آئے، کافی بار میں ان کو مل چکی تھی اور انہی آنکھوں سے دیکھتی تھی جن آنکھوں سے میں عثمان ڈار عمر ڈار کو دیکھتی تھی. عمران خان بھی میرا بیٹا تھا اور بیٹا کی طرح ہے اور رہے گا. ان کے لیے میری جان بھی چلی جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ میں نے بے وفائی نہیں کرنی. میں نے وفا کی ہے عمران خان سے، کیونکہ وہ مخلص تھے اور مجھے بھی ان کے ساتھ محبت تھی. اچھا ماں جی، جیسا کہ آپ کے ساتھ پورا پاکستان واقعی بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس پیار کی بیسک وجہ کہ آپ عمران خان سے بہت پیار کرتی ہیں، اس وجہ سے اور پورا پاکستان آپ کا ساتھ دینا چاہ رہا ہے کہ آپ کی جیت جو ہے، اس آپ کا حق جو ہے وہ آپ کو ملنا چاہیے. تو کیا آپ پورے پاکستان کو اس وقت کیا پیغام دینا چاہ رہی ہیں کہ آپ کا کس لیول پہ آپ احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں، یا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ پورا ملک جو ہے وہ آپ کے لیے لبیک کہنا چاہ رہا ہے؟ میں سب کا بیٹے بہت شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے مجھے انصاف دینا تھا نا. میں نے ان کو بھی صحافیوں کے تھرو پیغام پہنچایا، ویڈیو کال کے تھرو. آپ نبی کی امت ہے. ایک ماں نے قرآن پر اس سستی پر ہاتھ رکھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر اتارا تھا. اس سے بڑھ کر جب سچائی کے سامنے جھوٹ کی دیوار آ جائے تو اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں تھا. میں نے اسی راستے پر میں ڈٹی اور میں کھڑی ہو کے کیلی باہر نکلی اور لوگوں نے میرا ساتھ دیا. مجھے بہترین شاندار کامیابی ملی اسی قرآن پر ہاتھ رکھ کر. میں نے صحافیوں کو بتایا ہے کہ یہ میرا رزلٹ ٹھیک ہے، مگر میرے پاس جو 45 فارم 350 اصلی ہیں. اور میں نے اپیل بھی کی تھی میرے اس قرآن کو مد نظر رکھ کر وہ نبی کی امت جن کے ہاتھ میں فیصلے ہیں وہ سچائی کا ساتھ دیں تو بہتر ہوگا. اگر مجھے انصاف نہ بھی ملا تو میں نے پہلے ہی کہا کہ میں ان لوگوں کے لیے حد تک جانے کے لیے تیار ہوں. بیٹے جو ووٹ قوم کا امانت تھی اور خواجہ اسد صاحب نے ڈاکہ ڈالا ہے، شہر سیالکوٹ کے نوجوان لوگوں کی جیت پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے. اس لیے ووٹ میرا نہیں، وہ لوگوں کے لیے میں جس حد تک بھی جاؤں گی، مجھے جانا پڑا میں ضرور جاؤں گی. خدایا انصاف کریں تو بہتر ہوگا. صاف اور شفاف الیکشن کا رزلٹ ہونا چاہیے اور ماں کو انصاف ملنا چاہیے. پورا پاکستان میری جیت کو جانتا ہے. جتنے صحافی آئے انہوں نے مجھے کہا کہ ماں آپ 90% جیت رہے ہیں، خواجہ اسد 10% ہے. تو خدایا انصاف کریں تو بہتر ہوگا، نہیں تو پھر میں اپنے فیصلے اللہ پر چھوڑ دوں. جی بہت شکریہ. آپ دیکھ رہے تھے ایک عظیم ماں کی باتیں سن رہے تھے، آپ کی ملاقات کروائی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ نے انصاف نہ دیا تو کائنات کا مالک آپ سے انصاف مجھے چھین کر بھی دے گا. اور پورے پاکستان کا شکریہ بھی انہوں نے ادا کیا کہ میرے ہر جگہ لاکھوں کروڑوں بیٹوں نے میرا بہت ساتھ دیا. ماں جی کا ہم بھی شکریہ ادا کرتے ہیں.
بہت شکریہ. دیکھتے رہیں ڈیلی پازیٹیو نیوز.